فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 75، اور سورہ شروع ہو رہا ہے سورہ مجادلہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام المجادلہ اس لیے پڑ گیا کہ اس کی ابتدا میں اوس بن صامت کی زوجہ کی طرف سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کا ذکر ہے۔ المجادلہ تکرار اور بحث کرنے کے معنوں میں ہے۔ یہ سورہ بالاتفاق مدنی ہے، کسی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں زہار کا حکم بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کا ذکر ہے۔ مجلس و محفل میں بیٹھنے کے آداب کا ذکر ہے۔ مناجات اور سرگوشی کے لیے صدقہ دینے کا حکم، پھر اس کے نسخ کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کا ذکر ہے جس میں صرف حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تشریح کلمات۔ تشتکی الشکوہ اظہار کے معنوں میں ہے۔ مجموع البیان میں آیا ہے کہ الاشتکا انسان میں موجود نامطلوب چیز کا اظہار کرنا ہے، جبکہ الشکا کے معنی کسی غیر کی طرف سے آنے والے نامطلوب چیز کا اظہار کرنا ہے۔ تحور ایک دوسرے کی طرف کلام لوٹانا، تبادلہ گفتگو۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ انصار کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنی عورت سے کہا، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔ جاہلیت کے میں عورت سے جدائی اختیار کرنے کے لیے طلاق سے زیادہ مؤثر یہی عمل تھا، جس سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصرار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں ماں کے بیٹھتے ہیں، اور ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ زہار یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اسے فقہی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ فقہ جعفری کے مطابق زہار حرام ہے۔
ظہار کرنے کے بعد ظہار کرنے والے پر اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، البتہ کفارہ دینے پر دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔ ظہار کے باعث عورت کے حرام ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو فقہی کتابوں میں مذکور ہیں۔ نمبر 2، جنہیں ماں کہا گیا ہے اس کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی۔ ماں ایک امر واقع کا نام ہے، لفظوں سے کوئی کسی کی ماں نہیں بنتی۔ نمبر 3، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے اور اسی سے انہیں والدہ کہتے ہیں۔ والدہ کی حرمت کو ایسے لفظوں کے ساتھ پامال کرنا حرام ہے اور ساتھ یہ اخلاق اور آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 4، چنانچہ اسے اللہ تعالیٰ نے منکر اور جھوٹ کہا ہے، یعنی بیوی کو ماں کہنا ایک ناپسندیدہ اور خلاف واقعہ جھوٹ ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس کے معنی کچھ لوگوں نے تلافی سے کیے ہیں، یعنی ظہار کر کے اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ بعض دوسرے حضرات نے یودون سے مراد اعادہ ظہار لیا ہے۔ جو لوگ مکرر ظہار کریں وہ کفارہ دیں۔ مذہب اہل بیت علیہم السلام یہ ہے کہ یودون سے مراد ظہار کرنے کے بعد ہم بستری کی طرف اود کرنا چاہیے تو کفارہ دیں۔ من قبل ان یتماشا باہمی مقابرت سے پہلے کی تعبیر قرینہ ہے کہ یودون سے مراد مقاربت یعنی ہم بستری کی طرف پلٹنا ہے اور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ نصیحت اس لیے ہے کہ کفارے سے گناہ کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیت: اگر غلام آزاد کرنے کے لیے نہ ملیں تو 2 ماہ بلا فاصلہ روزہ رکھیں۔ اگر 1 ماہ مکمل نہیں کیا، درمیان میں 1-2 دن روزہ نہ رکھے تو پھر سرے سے روزہ رکھنا ہوں گے۔ البتہ اگر 1 ماہ مکمل کر کے دوسرے مہینے میں 2-3 روزے نہ رکھے تو سرے سے دوبارہ روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جہاں سے روزوں کا سلسلہ ٹوٹا ہے وہاں سے جو روزے جاری رکھیں۔ اگر روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 2، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، چنانچہ اس ایمان کے لیے حدود اللہ کی پابندی ضروری ہے، یعنی ان بیان کردہ احکام پر عمل کرنے سے ایمان ثابت ہوگا۔ آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ عمل ہی ایمان ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے، اور بتحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔
تشریح کلمات یحادونا، اس کے معنی اللہ رسول کی مخالفت کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ہیں۔ اس مخالفت کو یحادونا کہنا یا تو روکنے کے اعتبار سے ہے یا الحدید کے استعمال یعنی جنگ کی وجہ سے ہے۔ کبھی تو کسی کو سختی اور ذلت کے ساتھ واپس کر دینا۔ تفسیر آیت، اللہ نے اس سے پہلے جو حکم بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ایمان ہے، اور ان احکام کو اگر کوئی بے اعتنائی سے ٹھکرا دے تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہوگا۔ نمبر 2، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کا حشر وہی ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے، یعنی انہیں ذلت اور خواری اٹھانا پڑے گی۔ نمبر 3، اس مخالفت اور جنگ کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، چونکہ ہم نے اپنے رسول کی حقانیت کے لیے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، حجت ہر اعتبار سے پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی مخالفت کرنے پر ذلت و رسوائی ہوگی۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، قیامت کے دن اللہ سب کو اٹھائے گا، رسول کے خلاف جنگ کرنے والے سب کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے، اور رسوائی اس وقت زیادہ ہوگی جب ان کی بدعمالیاں انہیں بتا دی جائیں گی۔ نمبر 2، ان بدعمالیوں کا ارتکاب کر کے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں انہیں شمار کر رکھا ہے۔ انسان سے روزانہ کچھ نہ کچھ کوتاہی اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ اکثر کو تو گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب مثبت یعنی ثبت ہے اور محفوظ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست اس کے سامنے رکھ دی جائے گی تو وہ کہہ اٹھے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تشریح کلمات نجوا، سرگوشی کرنا۔ اس کے اصل معنی بلند زمین پر کسی کے ساتھ تنہا ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو کل کائنات میں موجود تمام چیزوں کا علم ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان آیات میں منافقین کی باہمی منصوبہ بندیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں رہ کر اپنی ایک الگ جماعت بنا رکھی تھی اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان منافقین کی سازشوں کے بارے میں اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ اللہ تمہاری سرگوشیوں کو قریب سے سنتا ہے، جس طرح 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں اور چوتھا آدمی بھی ساتھ بیٹھا ہو تو اسے بھی علم ہوگا۔ اسی طرح ہر تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ان کے راز سے واقف ہے۔
اس آیت میں ایک بلاغی پہلو یہ ہے کہ تکرار کے بغیر 3، 4، 5 اور 6 کا ایک بار ذکر ہے، ورنہ اس مطالب کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ آیت میں اربع کے بعد اربع کی تکرار نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہاں کچھ لوگ مائیت سے مراد علم لیتے ہیں، یعنی علم خدا ان کے ساتھ ہے، خود خدا ساتھ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے نظریے کے مطابق ہے جو صفات خدا کو زائد برذات سمجھتے ہیں۔ اس جگہ علم خدا ہے، خود خدا نہیں ہے، تو ذات صفات سے جدا ہو جاتی ہیں، یا یہ کہنا کہ یہاں علم خدا سے خود خدا نہیں ہے، خدا کو مکانی اور محدود شمار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ نظریہ شیعہ امامیہ کے نزدیک باطل ہے۔ صفات خدا عین ذات ہیں، جس طرح چار اور جفت قابل تفریق نہیں ہے، اسی طرح ذات اور صفات الہی قابل تفریق نہیں ہے۔ آیت میں مائیت سے مراد مائیت وجودی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ موجود ہے، چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے، لہٰذا ان منافقین کی سرگوشی کے پاس اللہ موجود ہے۔ نمبر 4، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں خدا ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں اور کوئی مکان اللہ سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کو کسی خاص مکان میں محدود سمجھنے والوں کا نظریہ اور ذات و صفات میں تفریق کا نظریہ باطل ہونے پر کلامی کتب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ نمبر 5، اپنی ان سازشوں کا نتیجہ ان لوگوں نے قیامت کے دن دیکھنا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے، نہ مقارنت یعنی نزدیک ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر 2، ہر چیز سے وہ جدا ہے، نہ دوری کے اعتبار سے، اور یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہیں۔ شان نزول: یہود اور منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مومنوں کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ مومنین اس خیال سے فکر مند ہوتے کہ یہ جو لوگ کسی جنگی مہم پر گئے ہوئے ہیں شاید انہیں کسی جانی نقصان یا شکست وغیرہ سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فحش وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور العدون دوسروں پر زیادتی جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ ان لوگوں کی سرگوشیوں میں یہ دونوں باتیں شامل تھیں۔ نمبر 2، وہ معصیت رسول اور جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوتے تھے ان کی خلاف ورزی کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ نمبر 3، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیکہ یا بالقاسم کہتے تھے۔ السام موت کو کہتے ہیں۔ ان توہین آمیز الفاظ پر ان پر فوری عذاب نازل نہ ہوا۔ وہ اسے دلیل قرار دیتے تھے کہ اگر وہ رسول ہوتے
تو ہماری اس اہانت کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جاتا، حالانکہ اللہ مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت خود ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا مہلت خود عذاب ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ بعض کے نزدیک یہ منافقین سے خطاب ہے جو درست معلوم نہیں ہوتا، چونکہ اول جہاں صرف منافقین سے خطاب ہو وہاں انہیں یا ہی الذین آمنو کہنا، ثانیاً ان سے یہ فرمانا کہ تناجوا بالبر والشقوہ بعید ہے، لہٰذا خطاب اہل ایمان سے ہے۔ ان کا سرگوشی کرنا ممنوع نہیں ہے، البتہ اس میں یہ شرط لگا دی ہے کہ مومنوں کی سرگوشی کا موضوع وہی نہ ہو جو یہود اور منافقین کا ہے۔ نمبر 2، بلکہ تقوی اور نیک کاموں کے بارے میں سرگوشی ہونی چاہیے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کرے، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ منافقین کی سرگوشیوں سے اہل ایمان پریشان ہوتے تھے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ مومنوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اس قسم کی سرگوشی نہ کریں کہ دوسرے پریشان ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اگر گھر میں افراد 3 ہیں تو ان میں سے 2 آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، چونکہ اس سے اسے رنج ہوتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 660 پر۔ اسی مضمون کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے۔ نمبر 2، ان کی سرگوشیوں سے مومنین کو پریشانی کے علاوہ کوئی ضرر نہ ہوگا۔ نمبر 3، کوئی اذیت اور تکلیف ہوگی تو ان کی سرگوشیوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ باذن خدا ہوگی، جیسے جہاد در راہ خدا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آداب مجلس سے واقف نہ تھے، اور مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے تھے۔ اس طرح مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہ آداب محفل کا خیال ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دیں، نہ بعد میں آنے والوں میں کوئی شائستگی تھی، بلکہ وہ لوگوں کو رونتے ہوئے محفل میں گھس جاتے تھے۔ اس پر آداب محفل پر مشتمل یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر گنجائش ہے تو آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، ورنہ اٹھ جایا کرو۔
نمبر 2، اگر مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ کی گنجائش نہیں ہے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ جائیں تاکہ تم سے علم میں افضل لوگ بیٹھ سکیں۔ نمبر 3، اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ تم میں ایمان لانے والوں میں سے جنہیں علم دیا گیا ہے ان کا درجہ بلند ہے، ان مومنوں کی بنسبت جنہیں علم نہیں دیا گیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہیں درجہ حاصل ہے، اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے لیے کئی درجات حاصل ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق عبارت اس طرح ہوگی کہ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ علم کے بغیر ایمان لانے والوں پر علم کے ساتھ ایمان لانے والوں کا درجہ حاصل ہے۔ کہہ دیجئے، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے ذکر کے درمیان علم والوں کی فضیلت بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم اور صحبت میں کیا امتیاز ہے۔ درجہ علم سے بلند ہوتا ہے، صرف ہم نشینی سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کا درجہ ضرور ہے، لیکن ان ہم نشینیوں میں علم والوں کا درجہ بلند ہے۔ حدیث نبوی ہے، اور یہ حدیث ہے مجموع البیان میں، کہ عالم کو شہید پر ایک درجہ زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور شہید کو عابد پر ایک درجہ زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور نبی کو عالم پر فضیلت دی گئی ہے، اور قرآن کو باقی کلام پر وہی دی گئی ہے جسے اللہ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے، اور عالم کو باقی لوگوں پر وہی فضیلت دی گئی جو مجھے باقی لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیت۔ بنا بر روایت قتادہ، کچھ لوگ شاید امیر لوگ بلا وجہ صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے یہ حکم آیا کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے صدقہ دیں۔ اس حکم کی وجہ سے وہ ریاکارانہ سلسلہ بند ہو گیا۔ صرف حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا اور صدقہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دینار 10 درہم میں فروخت کیا اور ایک درہم صدقہ دے کر 10 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کی اور 10 مسائل پوچھے۔ واضح رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں یہ حکم تھا کہ پوری امت کو اسلام کی تبلیغ کریں، وہاں یہ حکم بھی تھا کہ خصوصی طور پر حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم و تربیت دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشی فرماتے تھے، جس پر دوسرے حاسدین جلتے تھے۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ غزوہ طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک دن طویل سرگوشی فرمائی۔ اس پر لوگوں نے کہا، آپ کی علی کے ساتھ طویل سرگوشی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سرگوشی اپنی طرف سے نہیں کی لیکن اللہ کے حکم سے کی ہے۔ اور یہ روایت ابو الزبیر نے جابر سے روایت کی ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن زبیر سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، اور یہ روایت موجود ہے مناقب منازلی تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 37 پر، اور شواہد تنزیل کی جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 325 پر۔ دوسری روایت میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے خلوت میں گفتگو کرتے تھے تو اصحاب کہتے تھے کہ کس قدر باہم سرگوشی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرگوشی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی لیکن اللہ کے حکم سے کی ہے۔ تیسری روایت میں آیا ہے کہ طویل سرگوشی کی تو کچھ لوگوں کے چہروں پر کراہت نمایاں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے یہ سرگوشی نہیں کی لیکن اللہ کے حکم سے کی ہے۔ مجمع الکبیر میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ آج آپ کی علی کے ساتھ خلوت میں لمبی گفتگو ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حدیث بیان فرمائی تھی، اور یہ حدیث شواہد تنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 پر موجود ہے کہ گلہ کرنے والے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں تھے۔ حق تو یہ ہے کہ حدیث نجوہ پر ایک مستقل کتاب لکھی جائے اور اس کتاب کی پوری وضاحت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علی کو خصوصی تعلیم دینا واجب تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے قریب کروں، میں تجھے دور نہیں کروں گا، اور تجھے تعلیم دوں، تجھ سے جفا نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا تیری ذمہ داری ہے کہ حفظ کرے اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں، اور یہ حدیث الخصال کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 362 پر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول مشہور ہے کہ علی علیہ السلام کے 3 ایسے فضائل ہیں جن میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتا تو بڑی دولت سے میرے لیے بہتر تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام کے ساتھ تجویز یعنی نکاح ہوا، خیبر کے دن علم دیا جانا اور آیہ نجوہ، اور یہ حدیث بھی موجود ہے الکشاف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 494 پر۔ اسی طرح خود مولائے متقیان کا یہ فرمان بھی مشہور ہے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے نہ عمل کیا ہے نہ آئندہ کرے گا، اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الحکم میں۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور یہ حدیث موجود ہے کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 148 پر۔ اگر قرآن میں ایک بھی آیت ایسی ہوتی جس پر علی نے عمل نہ کیا ہوتا تو مکمل قرآن علی کی حمایت میں ثابت نہ ہوتا، لہٰذا نہ قرآن کی تعلیمات، نہ قرآن کی تفسیر و بیان، نہ قرآن کے علوم و عرفان علی علیہ السلام سے جدا ہیں، نہ علی علیہ السلام ان تمام امور سے جدا ہیں۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تشریح کلمات: اشفق خوف کرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیت: کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے میں فقر و تنگ دستی سے ڈر گئے، یہ سوچ کر کہ آج کے بعد ہمیشہ سرگوشی کے لیے صدقہ دیتے رہنا پڑے گا؟ نمبر 2، یہ دوسری سرزنش ہے کہ جب تم نے حکم خدا کے باوجود ایسا نہ کیا، جو ایک قسم کی بے اعتنائی اور قابل سرزنش گناہ ہے۔ نمبر 3، اس قابل سرزنش گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اور معافی کی یہ صورت ہوئی کہ آئندہ کے لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اگر صدقہ ترک کر دینا قابل سرزنش گناہ نہ ہوتا تو اس پر عمل کرنا قابل قدر فضیلت نہ ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اس صدقے کے دینے میں تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ اس تاکید کے باوجود
صدقہ نہ دینا بے اعتنائی ہے۔ چنانچہ روح المعانی میں لکھا ہے، بنا برقول اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کا یہ ڈر گناہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ نمبر 4، آئندہ نماز و زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ نمبر 5، اللہ اور رسول کی طرف سے صادر ہونے والے احکام کی اطاعت کرو اور پھر بے اعتنائی نہ کرو۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ برا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو یہودیوں سے دوستی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے اور مومنوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ نمبر 2، در حقیقت نہ یہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں نہ یہود کے، بلکہ منافق ہیں۔ نفاق کا اپنا الگ ایک مذہب ہے۔ نمبر 3، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس قسم کی گستاخی اور برائی کے کیوں مرتکب ہوتے ہو تو یہ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ نمبر 4، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ نمبر 5، ان کی گستاخی، برائی اور نفاق جیسے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب آمادہ کر رکھا ہے۔ دیگر لوگوں کی بنسبت منافقوں کے لیے عذاب زیادہ شدید ہوگا۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، جب ان کے جرائم فاش ہونے لگتے ہیں تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور راہ خدا پر چلنے سے روکتے بھی ہیں، یعنی قسم کھا کر اپنی قسم کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس نفاق اور برے عمل کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ان کی اولاد، یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیت۔ ان منافقین کے دل میں جب ایمان نہیں ہے تو اموال اور اولاد عذاب سے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی موقف پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، قیامت کے دن انسان اسی خلق و خو کے ساتھ محشور ہوگا جس خلق و خو کا وہ دنیا میں مالک تھا۔ چونکہ قیامت کے دن اسی مزاج کے ساتھ انسان کو زندہ کیا جانا ہے، لہٰذا وہ دنیا کی عادات و اطوار کے مطابق قیامت کے دن بھی عمل کرے گا۔ چنانچہ یہ منافقین جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسم کھاتے تھے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ نمبر 2، وہ ان جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے حق میں کچھ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے خیال میں ہیں۔ ان کی دنیاوی عادات گئی نہیں،
وہ اب بھی یہ خیال کرتے ہیں وہ کسی دلیل پر ہیں، جبکہ مشرکین کا کوئی موقف نہیں ہوتا، وہ مہومی دنیا میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حالانکہ وہ دروغ گوئی کے مرتکب ہیں، واقع کے خلاف ہیں، اور جو واقع کے خلاف ہوتے ہیں ان کی حقیقت بلا آخر فاش ہو کر رہ جاتی ہے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہ گروہ شیطان ہے، آگاہ رہو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، شیطان ان پر اس طرح غالب آ گیا کہ شیطان کو پیروی کرنے میں یہ لوگ ذکر خدا کو بھول گئے۔ اب یہ لوگ اللہ سے خوف نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اب یہ لوگ شیطان کی پارٹی کے ممبر بن گئے جس میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، یہ شخص ابلیس کے لشکر میں سے تھا، اب ترقی پا کر حال یہ ہوا کہ ابلیس اس کے لشکر کا ہو گیا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تفسیر آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنے والے ذلیل ہی ہوں گے۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے اسی مضمون کی سورہ صافات کی آیت نمبر 171 سے 173 کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، آگاہ رہو اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، ایمان باللہ کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ دو متضاد محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، خدا سے محبت اور دشمن خدا سے بھی محبت، خواہ وہ دشمن خدا نسبی اعتبار سے مومن کے قریبی ترین رشتہ دار باپ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 56۔ نمبر 2، کتابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا ثبت اور محکم کر دیا ہے کہ اس میں ایمان کے منافی چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے انہیں ایک ایمانی روح کی تائید حاصل ہے۔ یہ ایمانی روح اس روح کے علاوہ ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب پوچھا، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمانی روح اس سے الگ ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہی روح ہے جسے اللہ نے فرمایا وَأَيْدِهِمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہ حدیث موجود ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 280 پر۔ نمبر 4 ہے اس مرتبے پر فائز ہونے کی صورت میں اللہ ان پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہر قابل تصور نعمت سے بڑی نعمت ہے، اور یہ مومنین بھی اللہ سے راضی ہیں، ہر مشکل امتحان میں راضی برضا رہتے ہیں، جو ایمان کے خاص مرتبے کی علامت ہے۔ نمبر 5، یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ایسے مومنوں کو اپنی جماعت قرار دیتا ہے جہاں منافقین حزب شیطان میں شامل ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص ہم سے برائے خدا محبت کرتا ہے تو اللہ اسے ہماری محبت کا فائدہ دے گا، اور جو شخص برائے غیر خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو جس قدر اللہ چاہے اس کے بھی کچھ امور حل ہو جائیں گے۔ ہم اہل بیت کی محبت ایک ایسی بات ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ثبت فرماتا ہے، پس جس کے دل میں اللہ ثبت کرے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیا تو نے اللہ کے اس کلام کو نہیں سنا جس میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح اس کی تائید کی ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے شواہد تنزیل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 330 پر۔ سورہ مجادلہ کا بیان اختتام کو پہنچا۔